اگر انسانوں کی سوچ کا جائزہ لیا جائے اور انسانوں کی فکر کا جائزہ لیا جائے تو آج انسانوں کی سوچ یہ ہے اور فکر یہ ہے کہ انسان صرف زمین کے اوپر کی زندگی کے سکون کا متلاشی ہے۔ صبح سے لے کر رات تک اگر وہ محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ اسے زمین کے اوپر سکون کی زندگی مل جائے، وہ اس فرش گیتی پر آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، وہ اس دنیا کے اندر ہر ٹینشن سے بے نیاز ہو جائے اور یہاں کی زندگی اس کی اور اس کی اولاد کی نہایت ہی اطمینان بخش گزر جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ صبح اٹھنے والا انسان اپنے آرام کو تج کر بستر کو چھوڑ کر محنت و مزدوری کے لیے نکلتا ہے تو مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ مجھے دولت مل جائے جس سرمایہ کی بنیاد پر میں نرم گدا بھی خرید سکوں اور آرام کی زندگی بھی گزار سکوں۔ صبح سے لے کر رات تک محنت کرنے والے انسان کے پیش نظر اپنی اولاد ہوتی ہے کہ میں اتنا کما لوں اور مستقبل کے لیے اتنا جمع کر لوں کہ میری اولاد کو کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، وہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکے۔ جھوپڑے میں رہنے والا انسان یہ سوچتا ہے کہ بہت چھوٹا سا مکان ہے، میں اتنی محنت کروں کہ دولت میرے پاس اکٹھی ہو جائے، میں کسی ٹاور کے اندر کشادہ کمرہ لے لوں تاکہ میں اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ انسان اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کار خرید لوں تاکہ میں بہت اطمینان سے اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ اگر چالو ٹرین کے اندر اور چالو ڈبے میں کوئی سفر کرتا ہے تو سوچتا ہے میرے پاس اتنا سرمایہ آ جائے کہ میں فرسٹ کلاس میں سفر کروں تاکہ سکون مجھے نصیب ہو سکے۔ غرض کے انسان کا اگر آپ جائزہ لیں تو دنیا کا ہر انسان زمین کے اوپر کے سکون کی فکر کرتا ہے اور زمین کے اوپر کے سکون کے لیے صبح سے لے کر رات تک محنت و مشقت کرتا ہے، تگودو کرتا ہے، لیکن ہزارہ انتظام کے باوجود جب پروردگار کی طرف سے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس موت کے فرشتے کو ہٹا نہیں سکتی اور موت کا آہنی پنجہ اپنی گرفت میں لے کر اس بندے کو اس دنیا سے کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑا فرق ہے، سوچوں میں بڑا فرق ہے، فکر میں بڑا فرق ہے، خیالات میں بڑا فرق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی مسلمانوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم زمین کے اوپر سکون کے متلاشی تو ہیں، کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ قبر کے اندر بھی ہم سکون نصیب ہو، اس کے بارے میں بھی ہم غور کریں، اس کے بارے میں بھی ہم فکر کریں۔ اللہ والوں کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو اللہ والوں کی زندگی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے سب سے زیادہ زمین کے اوپر کے سکون کی فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ سب سے زیادہ اگر وہ فکر مند ہوتے تھے تو زمین کے اندر کی زندگی کے لیے فکر مند تھے، اس لیے کہ زمین کے اوپر اگر انسان بے چین ہے کسی طبیب سے علاج کروا کر اپنی بے چینی دور کروا سکتا ہے، کسی عامل سے علاج کروا کر اپنی بے چینی دور کر سکتا ہے، اپنے علاج و معالجے کے ذریعے وہ اپنی بے قراری کو دور کر سکتا ہے، نیند کی ٹیبلٹ لے کر کے بے قراری کو دور کر سکتا ہے، مال کما کر کے اپنی بے قراری کو دور کر سکتا ہے، لیکن قبر کی وہ وحشت جہاں پر کوئی بے قراری کا علاج نظر نہیں آتا، اگر وہاں انسان بے چین ہو تو وہاں کی بے قراری کا سرمایہ کیا ہے، وہاں کی بے قراری کا سامان کیا ہے، وہاں کی بے چینی کا قرار اور بے چینی کا سامان کیا ہے کہ بے چینی اس سے دور ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں نرم گدوں پر چین کی نیند نہیں آتی، آج ہمارا حال یہ ہے ایئر کنڈیشن کے اندر بھی سکون نظر نہیں آتا، بینک بیلنس کے باوجود بھی طبیعت میں اطمینان نظر نہیں آتا، لمبی کاروں کے باوجود بھی اطمینان نظر نہیں آتا، لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ جھوپڑے کے اندر اطمینان سے سویا کرتے تھے، ان کا حال یہ تھا درخت نیچے چادر بچھا کر سو جاتے اور چین کی نیند آ جایا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس زمین کے اوپر کے لیے انسان
इंसान सुकून के लिए मेहनत कर रहा है, उस जमीन पर रहना कितना है नहीं मालूम, उस जमीन पर जिंदगी कितनी गुजरेगी नहीं मालूम, कब तक जिएंगे नहीं मालूम, कितना सामान हमने जमा कर लिया, वो सामान इस्तेमाल में आएगा या नहीं आएगा नहीं मालूम। कुरान कहता है वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, अपने हिस्से का दुनिया में जो कुछ है उसे न भूल। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद सिर्फ कफन है कि ऐ रूए जमीन पर बसने वाले इंसान, तूने अगर महल तामीर कर लिया, तूने अगर अपने जो कब्बड़ कपड़ों से भर लिया, तब भी जब इस दुनिया से तू जाएगा तो तेरे साथ जो चीज जाने वाली है वो सिर्फ कफन ही जाने वाला है, और कोई चीज तेरे साथ नहीं जा सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें समझना है कि जिस जमीन पर हमें ज्यादा नहीं रहना और कितना रहना है ये भी हम नहीं जानते। हम अगर सारी तगोदो उसी जमीन के लिए करें तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई दूसरा नहीं होगा, इसलिए कि हम नहीं जानते कि कब्र में हमें कितना रहना है, हम नहीं जानते कि कयामत कब कायम होगी, लेकिन हमारा एक लंबा अरसा कब्र में जरूर गुजरेगा, हमारा एक लंबा अरसा मैदान महशर में जरूर गुजरेगा। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी वहां की बेकरारी के हवाले से, कभी वहां की बेचैनी के हवाले से हमने कुछ सोचा कि अल्लाह अकबर, कब्र में कोई होगा तो नहीं जो हमारा दिल बहला सके, कब्र में कोई होगा तो नहीं जो हमें तसल्ली दे सके, कब्र में कोई होगा तो नहीं जो हमारी बेकरारी को दूर कर सके, कब्र के अंदर कोई होगा तो नहीं जो हमारी बेचैनी का इलाज कर सके। आइए हम मदीने के ताजदार से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमीन पर बेकरार होते हैं तो अफराद हमारी बेकरारी को दूर करने के लिए कभी तसल्ली देने के एतबार से, कभी इलाजो मुआलजे के एतबार से, कभी खैर व आफियत दरियाफ्त करने के एतबार से आ जाते हैं, लेकिन कब्र में तो कोई नहीं आएगा। सरकार कोई ऐसा सामान बता दीजिए जो कब्र में हमें सुकून पहुंचाए, जो कब्र में हमें राहत पहुंचाए। तो मदीने के ताजदार ने फरमाया, जो जमीन के ऊपर कुरान की तिलावत करता है, कब्र के अंदर कुरान उसके लिए मुन्नीसों गमख्वार